الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 20 مرة بني له قصران في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 30 مرة بني له 3 قصور في الجنة. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آخر تک کوئی زبان خاموش نہ رہے. بآواز بلند آقا دی ذات بابرکات تے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. انتہائی واجب القدر والاحترام علماء ذیشان، قرہ حضرات، ثنا خانان، مہمانان ذی وقار، معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ جل کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تہاڈا میڈا اتھا مل باونا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرماوے. جویں کہ تہاڈے علم وچ ہے کہ اج دا اے عظیم و شان کٹ قبلہ حاجی شوکت صاحب دی والدہ ماجدہ بھائی محمد معین سعیدی صاحب دی والدہ ماجدہ دے ایصال ثواب واسطے آپ سب دا مقصد مرحومہ دے واسطے اس عمل خیر کرن دے بعد دعائیا تقریب دے اندر حاضری کہ اللہ جل شانہ مرحومہ دی بلا حساب بخش فرماوے. احباب مکرم، ڈا بجے انشاءاللہ العزیز فکس ٹائم ختم پڑیا ویسی. میں اس مختصر جے وقت دے اندر فقط سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سورت دی فضیلت عرض کرن چاہنا کہ جب اللہ جل کریم دے کلام پاک دے وچوں جب ایک چھوٹی سورت دا اے مقام ہے، پورے کلام دا کتنا بڑا مقام ہو سی. روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے میرے کریم آقا علیہ السلام لما خرج مہاجرا الی المدینہ مکے کنو مدینہ علیہ پاس ہجرت فرمائی ہے. اجتماع کفار مکے دے کافر سارے کٹھے ہو گئے علی باب دار ندوہ. دار ندوہ دے اندر واہی فی سکت ابی جہل. یہ ابو جہل نے دعوت کی ہے سارے کفار مکہ کو. سارے کٹھے ہو گئے وقالو اور سارے آکھن لگے میں یرد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم الینا او رأسہو. جڑا شخص محبوب دی ذات بابرکات کو پکڑ کے ساڑھے حوالے کرے یا نعوذ باللہ من ذالک محبوب دے سر مبارک کو کاٹ تے ساڑھے ہاں پیش کرے. سارے آکھن لگے نعطی ہو میعتا ناقتا حمراء، اسا 100 قیمتی اٹھنی بطور انعام پیش کرے.
وَلَكَ لَگے وَمِئَةَ جَارِيَةَ رُومِيَّةَ ملک روم تو 100 لونڈی بطور انعام پیش کرے سو، مزید ایک وَمِئَةَ فَرَسٍ عَرَبِيَّةَ 100 عربی گھوڑا بطور انعام پیش کرے۔ فقام رجل ایک شخص اٹھیا یقال له سراقہ بن مالک، جنہا نا سراقہ بن مالک ہے، اٹھیا وقال آکھا لگا انا اردو الیکم، میں محبوب کو پکڑ کے یا نعوذ باللہ من ذالک، اگر پکڑ نہ سکے ان کا سار کاٹ دے توڑے کل کے ناسا۔ فدمنوا له هذه الاموال، انہوں نے ضمانت پیش کی تھی کہ اگر محبوب کو پکڑ کے پیش کرے یا نعوذ باللہ من ذالک سار کھٹ کے سارے کو گھننا ہوئے تو اسا ضمانت لینے ہیں 100 اٹھ بھی دے سو، 100 رومی عورت بھی پیش کرے سو، اور 100 عربی گھوڑا قیمتی ہوئی تو کو پیش کرے سو۔ فخرجا خلفہ، اور جس ویلے محبوب علیہ السلام گھروں اٹھے مسجد نبوی آئے یا گھروں اٹھ کے کئی کم واسطے محبوب جب باہر نکلے خلفہ و ادرک النبی، سراقہ بن مالک پیچھو چل دیا موقع کو مناسب سمجھ دیا ہویا، فصلہ سیفہ، اپنی نیام میں جو تلوار گڑی ہے، جس ویلے میں نیام میں جو تلوار گڑی ہے لیقتلہ، تاکہ محبوب کو قتل کر رہے شہید کر دے، فنازل جبریل علیہ السلام حاضر خدمہ، محبوب دے دربار میں حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے، ان اللہ سخر الارض لامرکا، محبوبہ اللہ کریم نے زمین کو تواڈے تابع کر دیتے، زمین کو جو حکم فرمائے سو زمین کو آنکھ پورا کرے سے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس میں لٹھا کہ سراقہ بن مالک نے تلوار نیام میں جگڑی ہے، ارادہ میں مصطفیٰ کو قتل دا رکھ دے، تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے زمین کو حکم فرمایا یا ارض خضی ہے، اے زمین، یہ سراقہ بن مالک تیرے سامنے کھڑے کو پکڑ گئے، اور زمین نے کیا کیتا؟ فرمایا فَتَسْفِلُ فَرَسَهُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الرُّكْبَةِ، اس گھوڑے دے اوپر سوار ہا سراقہ بن مالک، گھوڑا زمین کے اندر گھٹنے سمیت گھوڑے سمیت زمین کے اندر دھنس گیا۔ جب زمین کے اندر دھن سے فقال یا رسول اللہ لا افعل الامان لا امان، محبوبہ میں تو کو قتل نہیں کرے نا، میں کو امان چاہیے، میں کو امان چاہیے۔ فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے زمین کو حکم فرمایا ایک چھوڑ دو، فانجاہ اللہ بدعائہ، محبوب کے حکم دے زمین نے گھوڑے دی گری پکڑی گرفتی چھوڑی، گھوڑا باہر نکلیا، فسار ساعتن، ایک لمحہ سراقہ بن مالک ٹھہریا، ثم صلی سیفہ، والا اپنی تلوار گڑی، کیونکہ لالچ ہے ہی نا، دل میں ارادہ ہاں کہ کچھ نہ کچھ اگر ایک کار گھنساں اپنے عمل پورا کرے نا تو میں کوئی انعام و اکرام نہ نواز ہے، ویسی سارے مکہ دے سردار میں کوئی انعام و اکرام نہ نواز لے سن۔ اس نے دوبارہ اپنی نیام کی تلوار گڑی، وَأَرَادَ قَتْلَهُ، محبوب نے قتل کا ارادہ کیتا، فَتَسْفَلَّ فَرَسُهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى أَخَذَتْهُ الْأَرْضُ إِلَى سُرَّتِهِ، یہاں تک کہ گھوڑا پیٹ سمیت زمین کے اندر دھس گیا، محبوب نے حکم فرما دیا زمین، اور گھوڑا زمین دے اندر دھس گیا۔ فقال الامان الامان یا رسول اللہ، دوبارہ معافی مانگنے لگا، معافی کا خواستگار ہویا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے امان عطا فرما دی، فانجاہ اللہ، اللہ نے نجات عطا فرمائی، فنزل عن فرسہ، اور گھوڑے کے اترے، سراقہ بن مالک گھوڑے کے زمین سے اترے، وجسم بین یدی ناقۃ رسول اللہ، محبوب دی اٹھنی مبارک کے سامنے ہاتھ باندھتے آتے کھڑا ہوگا۔ قال یا رسول اللہ، محبوب کے دربار سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اخبرنی، میں کو ایک گال کا رسول ان الہ کے، اپنے الہ دے بارے، اپنے اللہ دے بارے، حیث کانت لہو قدرت عظیمہ مثل ھذا، اے اللہ کو قدرت تے اے طاقت کتھوں ملی، اللہ کو اے طاقت کتھوں ملی ہے، تو اے رب کو اے طاقت کتھوں ہوئی ہے کہ اللہ نے تو آپ قدرت کے طاقت لے لیتی ہے کہ زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ کی دے، اب میرے ذہب عمل فدت ارسو تھوڑا رب سونے دا یا چاندی دا۔ اب جب یہ سوال کر لگا
فنکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ ساکتا محبوب کچھ لمحے واسطے چپ ہوئے فنازل جبریل وقال یا حبیبی میرا محبوب اللہ پہ فرمے دے تو صحیح کو آنکھو نہ میرا رب سونے دا ہے نہ میرا رب چاندی دا ہے وہ قادر قدیر قوی ہے اس کی شان ہے قل هو اللہ احد او احد ہے او احد ہے اللہ الصمد او بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ او جڑیاں گے نہ او یانس جناب نہ او والد ہے نہ پتر ہے تو لم یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد انہا کوئی شریک نہیں انہا کوئی ہمسر نہیں انہا کوئی ثانی نہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء محبوبہ تو سان کرو انہیں بڑے ملک دا عظیم ہے وہ مالک قدرتاں دا مالک ہے جی کو چاندے زمین مسخر کر دے دے ہوا بھی مسخر کر دے دے جی کو چاندے زمین دا مالک بڑا چھڑا دے ہوا دا مالک بڑا چھڑا قال سراقہ عرض کر لگے یا رسول اللہ اعرض علی الاسلام بل جلدی کرو دیر نہ ہو کلمہ پڑھو اپنا غلام ہی بڑا چھڑا یہ صورت نازل ہوئی اخلاص کل والا اس ویلے جس ویلے سراقہ بن مالک نے پوچھا کہ اے رسول تہاڈا رب سونے دا ہے یا چاندی دا ہے اللہ نے فرمایا نہ رسو نہ سونے دا ہے نہ چاندی دا ہے وہ احد صمد ہے لم یلد ولم یولد یہ ہویا اس کا شان نزول کی صورت نازل کیوں ہوئی ان اس کی فضیلت کیا ہے اور سماعت فرماؤ محققین علماء فرمائیں ان القرآن علی ثلاثۃ انحاء پورا قرآن الحمد الف تک گھنتے والناس سین تک ترے قسم دے ہوتے ہیں قرآن کریم میں قصص بھی ہیں نحن نقص علیک احسن القصص اللہ فرمائیں بہترین قصے بھی ہیں سورہ یوسف کا حضرت یوسف کا قصہ بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی ہے امم ماضیات تذکرے اور انہاں دے قصص بھی ہیں انہاں دے قصے بھی قرآن دے اندر موجود ہیں ایک چیز دوسری چیز احکام احکام شریعت بھی ہے نماز دے احکام بھی ہیں روزے دے احکام بھی ہیں حج دے احکام ہیں جناب اٹھن باون دے احکام بھی ہیں شریعت دے احکام بھی ہیں تیسری چیز صفات اللہ قرآن دے اندر اللہ دی ذات اور اللہ دے صفات دا تذکرہ بھی قرآن وچ موجود ہے اور اگر پوچھنا چاہو کہ اگر کئی ایک صورت کے اندر قصہ بھی ہے ایک صورت کے اندر شریعت کے احکام بھی ہیں اور ایک صورت کے اندر اللہ کے احکام بھی ہیں اگر ایک صورت کے اتنی چیز اگر آپ بولن چاہوں کہ رپڑ چاہوں پر ڈھیر صورت نہیں وہ ایک صورت قل هو اللہ احد والی صورت موجود ہے اور ایک صورت اور جب قرآن کے اتنی چیزاں ایک صورت موجود ہیں کیا تو ایک صورت پڑھنا کتنا فضیلت ہے اور کیا مل رہے اور سنو محبوب کا فرمان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار ای کو ختم کرو بھیا صاف کلیئر آواز آنی چاہیے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام کانا جالسن علی باب المدینہ مدینہ دے شہر دے ایک دروازے دے اندر تشریف فرمان اذا مرت جنازۃ رجل ایک شخص کا جنازہ گزریا فقال علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا علیہ دین انہوں تے کوئی قرضہ ہے جڑا جنازہ حاضر ہے اس دا جنازہ پڑھ رہے ہیں اس تے کوئی قرضہ ہے فقالوا علیہ دین آقا اس تے قرضہ ہے اربعۃ دراہم 4 درہم این قرضہ دیونے وماتا لم یؤدیها فوت ہو گئے قرض ادا نہیں کر سکیا فقالا میرے آقا نے فرمایا صلو فانی لا اصلی علی من کان علیہ دین فرمایا تسا نماز پڑھو میں مصطفیٰ جنازہ نہیں پڑھتا جڑا قرضہ دیونا ہووے وماتا ولم یؤدی اس حال فوت ہوئے کہ قرضہ ادا نہیں کر سکیا ہاں اگر کوئی قرضہ ادا کر دے تو میں مصطفیٰ دا جنازہ پڑھتا فنزل جبریل جب محبوب نے فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھتا تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے آقا دے دربار جبریل حاضر ہو گئے قالا یا حبیبی میرے محبوب ان اللہ یکریک السلام اللہ تو سلام دا تحفہ پہ بھیجیں دے اللہ تو سلام کرے نہ پہ ویقول اور اللہ فرمینا پہ بعثت تو جبریل کی صورت ہی میں شکل انسانیت جبریل کو بھیجنا پیا وَأَدَّى دِينَهُ مرن والے دا قرضہ میں آپ لہے دا پیا سبحان اللہ جبریل امین کو شکل انسانی دے اندر بھیج کے میں مرنا لے طرف ہوں ادھا قرضہ لہے دا پیا کو محبوب اٹھو فصلی اٹھو تو ادھا جنازہ پڑھو فَإِنَّهُ مغفور اللہ میں دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھوڑے میں دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھوڑے
ومن صلی علی جنازتہ، اور یہ بھی اعلان فرماؤ کہ جڑا شخص ایسا جنازہ پڑھ سی غفر اللہ لہو، اللہ کو بھی معاف فرما چھوڑے سی، اللہ جو نے بھی گناہ معاف کر چھوڑے سی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا جبریل، جبریل ہے گال ترس من این لہو هذه الکرامہ، یہ کوئی عزت کتھو نصیب چاہیے کہ اللہ جبریل کو بھیجتے قرض لوے دا پہ اور انہیں گناہ بھی معاف کرے دا پہ اور انہیں جنازے کو پڑھن والے دیری بخشن پہ فرمے دے۔ جبریل اے دسا ایکو اے عزت ملی ہے تو ملی کتوں ہے؟ عمل خیر کیا کیتس؟ انہیں کیا کوئی ایسی نیکی کیتس؟ فقالا، حضرت جبریل امین آتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بقراءتہ کل یوم 100 مرہ سورۃ قل هو اللہ احد، فرمایا اس دا عمل ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ دی تلاوت کریں دا، روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ دی قرات کر لے، ان فیہا بیان و صفات اللہ، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ دی صفات موجود ہیں، اللہ دی کمالات موجود ہیں، اللہ دی توحید کا ذکر ہے، اللہ دی وحدانیت اور احدیت اور سمادیت کا ذکر ہے۔ ہی واسطے اللہ کو یہ پسند ہے کہ جڑا بندہ ساری زندگی کولو اللہ دا ورد کرے دا رہ گے اور ہر روز 100 مرتبہ پڑھتا رہ گے، میں رب دی شان دے الہی کی کہے نہیں، اگر وہ مار پوے تو میں رب انہوں تے رحمت دا نزول نہ فرما چھوڑا۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سنو، میرے آقا علیہ السلام دے ایک حدیث شریف، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اذا، میرے نبی علیہ السلام فرمائے حضرت عائشہ الصدیقہ کو یہ وصیت کرنے آیا، میرے آقا نے فرمایا لا تنامی عائشہ، تب تک ستی نہ کر حتی تعملی 4 اشیاء، جب تک 4 کم نہ کر گھدے کرو، جب تک 4 کم نہ کر گھدے کرو تب تک نیندر نہ کیتی کرو، کیا؟ حتی تختمی القرآن، جب تک کہ تسا قرآن دا ختم نہ کر گنو تب تک سکون نہ کیتا کرو۔ دوجی چیز وحتی تجعل الانبیاء لک شفعاء یوم القیامہ، دوجا کم جب تک تسا سارے انبیاء اور رسل عظام کو اپنا شفیع نہ بڑا گدا کرو، اپنا شفاعت کرنے والا، اپنا شفارشی نہ بڑھو، تب تک بھی نیندر نہ کیتی کرو۔ یعنی اس حال سنو کہ سارے انبیاء، سارے رسول اعظام تو ادھی شفارش کرن کے اللہ کو جنت عطا فرما چھوڑو، جب تک انبیاء کو اپنا شفارشی نہ بڑھو تب تک نہیں سننا۔ تیجا کم حتی تجعل المسلمین راضین عنکا، تب تک نہ چھٹیا کرو جب تک کہ سارے مسلمان تمہارے اوپر راضی نہ تھی وجہ، یعنی اس حالت جنا سما ہے کہ لوگ تمہارے اوپر ناراض ہوئے، اس حالت سمو کہ لوگ کلمہ خیر آکھیں تمہارے حق کے، لوگ تو اچھا سمجھن، لوگ تمہاری خوب و خسرت کو بیان کرن، لوگ تمہاری اچھائی کو بیان کرن، یعنی لوگوں کو تسا راضی کر کے سمو۔ اور چوتھا کم میرے کریم آقا علیہ السلام شرط میں حتی تفعلی حجتا و عمرہ، تب تک نہ آرام کیتا کرو جب تک کہ تسا ایک حج اور ایک عمرہ نہ کرتے سمپیاں کرو، یعنی حج اور عمرہ بھی کر کے سمنے، یہ 4 کم یاد رکھنا، ختم قرآن کر کے سنو، سارے انبیاء اور رسول اعظام کو اپنا شفارشی بڑھا کے سنو، مسلمانوں کو راضی کرتے سنو، اور چوتھا کام میں حج مقبول اور حج عمرہ کرتے سکیا کرو۔ فداخلہ میرے کریم آقا علیہ السلام کر آف کے میرے آقا چلے گئے مسجد نبوی دے اندر، فبقیت علی الفراش، سیدہ فرمین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہ میں بستر دے اتے موجود ہم، حتی اتم الصلاۃ، آقا نماز پڑھن گئے اور نماز مکمل کرتے واپس آ گئے، فلما اتمہا، جس ویلے آقا نماز پڑھ چکے، قالت، تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، میرے ماں پر قربان جی میں توری ذات و برکات ہوتے، امرتنی باربعۃ اشیاء لا اقدر فی حادثہ، آقا میں کو 4 کم جو تسا حکم فرمائے ہوئے، یہ 4 کم تو میں بیک وقت نہیں کر سکتی، ختم قرآن واسطے ساری رات لگ سکتی ہے، 3 نیوانہ رکھ دیا، میں رات کو ندر بھی کرنی ہے تو قرآن دا ختم بھی کرنے ممکن نہیں میرے کو، اور یا رسول اللہ میں حج عمرہ کر کے سما، میرے واسطے ممکن نہیں، میں اتنے کم کر کے سما، انبیاء اور رسول اعظام کو شفارشی بڑھا کے سما، میرے واسطے کتنا ممکن ہے؟ آقا اس دا حل، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مسکرا پائے، میرے آقا مسکرا پائے،
اور مسکرا دیا ہوا میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا عائشہ اور سنو میں تو کوئی رسینا میں دی تکبیر رسینا میں دی تطبیق رسینا کہ مختصر ایسے کام میں اگر وہ کام کر گلو تو چار کام تو آرے گلو کار گھننا ممکن ہے پیا وہ چار کام گھننا آپ سارے ضروری ہے کہ آپ یہ کام یاد کر گلو توجہ اور نماز در تشریف فرما رہو تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا میرے آقا نے فرمایا اذا قرأت قل هو اللہ احد اگر تسا 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے سن دے وے فَكَأَنَّكَ خَتَمْتِ الْقُرْآنَ گویا کہ تسا پورے قرآن کو ختم کریں دے وے اور ختم قرآن دا ثواب بھی تو کو اللہ عطا فرما چھوڑے سی تو 3 دفعہ سورہ اخلاص کو بندہ پڑھتے سنے تو ادھا اجر و ثواب ہے سکون بھی ہوئے سی اور ختم قرآن دا ثواب بھی عطا ہوئے سی اور دوسرا کام میں آقا نے فرمایا اذا صلیت علی وعلی الانبیاء من قبلی جب تسا سنن تو پہلے میں نبی دی ذات دے ہوتے اور صحابہ کا جمیع انبیاء کرام دی ذات مبارکہ دے ہوتے تسا ایک دفعہ درود سلام پڑھ گندے ہوئے تو فرمایا تو درود و سلام پڑھنا سارے انبیاء کو بروز مارشر تمہارے واسطے اللہ شفارشی بڑھا چھوڑے سی ایک دفعہ درود شریف پڑھ گنو نبی دی ذات دے اور صحابہ کا جمیع انبیاء دی ذات دے ہوتے تو سسام پوسو اگر موت بھی آ گئی ختم قرآن دا بھی ثواب ملتی اور محشر دے میدان سارے انبیاء کرام تمہارے واسطے بخشش دی اور جنت جو ونجر دی سفارش بھی کر چھوڑے سے تیجا کام میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا اذا استغفرت للمؤمنین فکلهم راضون عنک تیجا کام میرے آقا نے فرمایا جس میں سمن لوگو توبہ اور استغفار کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی یہ مختصر جی ہاں استغفار ہے استغفر اللہ دا بھی تو سب وظیفہ کر سکتے ہیں فرمایا جڑے ویلے تو سب بستر تے آؤ سمر دا ارادہ کرو استغفار کرتے دعا کرو اللہ معافی میں منگدا پیاں معافی میں منگدی پیاں کینے واسطے تے محبوب دی ساری امت واسطے اللہ ساری محبوب دی امت کو معاف فرما چاہے امت مصطفیٰ زندہ ہے یا مردہ ہے تو فرمایا جس والے تسا فوت ہوئے سو قیامت والے جڑے اٹھ سو تو جنہاں دے واسطے تسا استغفار کی دیئے بروز محشر اے سارے مسلمان تو نے راضی حسن کہ اے او جوانے جڑا ساری خاطر معافیا مقدر رہ گئے سبحان اللہ احباب مکرم یہ تیجا کام جس ویلے بندہ سام کے سن دے اور مسلمانہ دے واسطے توبہ اور استغفار کرتے سن دے کہ اللہ میں کو بھی بخش اور مسلمانہ کو بھی بخش تا جنن مسلمانہ دی بخشش مانگتے بندہ سن دے چونکہ بندہ میرے رب کو پیارا ہے پیا اس واسطے جنن کوئی بندہ مسلمانہ دی بخشش دی دعا کرے دے تا بروز معاشر اگر کوئی دنیاوی معاملات دی وجہ کنو بشری تقاضے دی وجہ کنو ہر انسان چونکہ خامیاں ہوندن اور ہر بندے تے ہر بندہ راضی ہوئے یہ ممکن بھی کائے نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر تسا تے میں اپنی خلوت کے اندر کلے بہ کے جس ویلے اپنے پروردگار دے دربار مسلمانہ واسطے معافی دے خاص کار ہونے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر جا تو بروز معاشر اگر کوئی دنیاوی معاملات دی وجہ کوئی ناراضگی ہو سی تو بروز معاشر اللہ انہیں کو راضی فرما چھوڑے سی سبحان اللہ اے تیجا کام چوتھا کام میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ جڑے ویلے تسا سمن واسطے بستر تے آیا کرو تو فرمایا واذا قلت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک کلمہ پڑھتے سن پندے فرمایا اللہ جل کریم فقط حججتی واعتمرتی اللہ تو کو حج مقبول دا بھی ثواب عطا فرمے دے عمرے دا ثواب بھی عطا فرما چھوڑے دے یہ 4 کام ہیں ہر مسلمان دوتے ضروری ہیں کہ جس ویلے بندہ سنے کوئی پتہ کہہ نہیں چونکہ النوم اخوۃ الموت نیندر موت دی بھیڑ ہے کوئی پتہ نہیں سندے پہ ہیں صبح اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے ہیں اگر 4 کام ہر آدمی کرتے سنے اللہ دی بارگاہ کے اندر یقین کامل ہے کہ جب آپا موت تے بستر تے آئی گیو سے سویر جنازے دا اعلان ہو ہی گیا تو اللہ دی ذات کی ایک امید حتمی ہے کہ ختم قرآن دا بھی ثواب تھی سے مومن بھی راضی ہو سن انبیاء بھی سفارش کرے سن اور حج مقبول عمر اور حج دا ثواب بھی اللہ جل کریم عطا فرما چھوڑے سی عظیم کام ہے بیا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اس سورت کو سورہ اخلاص آکھے میں دے اس سورہ قل هو اللہ کو سورہ اخلاص آکھے میں دے کیوں لئنہا تخلص قاریہا من شدائد دنیا والآخرہ وسکرات الموت وظلمات القبر واحوال القیامہ اس واسطے اخلاص تمہارا خلاصی بھی مانگنا
آزاد کرواونا نجات دیواونا کیونکہ اے سورت اپنے پڑھن والے کو جیڑا بندہ اے سورت ورد کرے وظیفہ کرے سباہ مسائی کو پڑھے چل دیا پھر دیا اٹھ دیا باندیا سورہ اخلاص دا وظیفہ کر گنے اپنی زندگی دا معمول بنا گنے اور اپنی زندگی دا اپنے ہوتے لاگو کر گنے تو میرے آقا اور محققین علماء لکھ دن کہ کیونکہ اے سورت اخلاص ہے نجات دیویں دیئے خلاصی دیویں دیئے آزاد کروا دیں دیئے کیڑے کم کنوں فرمایا دنیا دی سختے کنوں نجات دیویں دیئے آخرت دے سختے کنوں نجات دیویں دیئے موت دی سختے کنوں نجات دیویں دیئے اور قبر دی اندھیری کنوں نجات دیویں دیئے اور قیامت دے ہولناک منظر کنوں بھی نجات عطا فرما چھوڑے دیئے سبحان اللہ جہاں شخص دی سورہ اخلاص دی تلاوت کو اپنی زندگی دوتے لاگو رکھے دے اور اے میرا ایمان ہے کہ آپ سارے کو یاد ہی ہو سی آپ سارے کو یاد ہو سی اپنی زندگی دے اندر سباہ مساہ چل دیا پھر دیا اٹھ دیا باندیا سورہ اخلاص دا فرد رکھو کہ سورت اخلاص دا فرد رکھن والا آدمی دنیا دے سختے کنو بھی بچہ راسی معاشر دے سختے کنو بھی بچہ راسی اگر قبر دے اندر اندھیرا آیا تو سورت ایک قبر دے اندر روشنی بھی کروا چھوڑے سی اگر معاشر دے اندر دھوپ دی گرمی ہوئی جہنم دی سختی دا مزہ چکھایا میرے رب نے تو سورہ اخلاص سفارش کرنے ہویا معاشر اور قیامت دی سختے کنو بھی تو حکم کو نجات عطا فرما چھوڑے سی ان رجلا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو گیا فراہ ابوہ فی المنام ان دے ابے نے خواب دے اندر دکھا کہ تلک لیلتا کانہو فی الجحیم کہ بندہ جہنم دے اندر ہے والاغلاق اور جہنم دے اندر زنجیر دے نال جکڑے ہوئے ہیں ثم راؤ فی لیلت ثانیہ فی الجنہ ایک رات خواب دکھا کہ جہنم ہے اور زنجیران دے اندر جکڑا ہوئے اور جہنم دے عذاب مبتلا ہے پیا دوسری رات خواب نے دے کہ اوہ بندہ جنت دے اندر موجود ہے پیا جنت دے اندر موجود ہے پیا فقالا رأیت فی البارحہ قضا فما آزا فرمائے خوابی کا رات خواب ڈٹم حالت ہے کہ جہنم میں جا ہون دوبارہ خواب ڈٹم کا حالت ہے جنت چھے اور ایک یاد رکھنا مرن والے آدمی کو زندہ آدمی جنن خواب کے اندر دے دے چونکہ مرن آدمی حال حقیقت چھے عالم حقیقت پہنچ چکے ان کو جیڑی حالت دیکھ سو اسی حالت موجود ہو سے ٹھیک ہے نا جی تو فرمایا فقال مر علینا رجل فرمایا میں پوچھنے لگا کہ بابا کل تو سے جہنم میں چاہے آج تو سے جنت میں چاہے راز تے دسو یہ راز کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے فرمایا آکھنے لگا کہ مر علینا رجل ایک شخص گزرے ہی قبرستان کی نو جس قبرستان میں دفن ہاں ہی قبرستان کی نو بندہ گزرے قال آپ قل هو اللہ احد ثلاث مرات 3 مرتبہ انہیں سورہ اخلاص پڑھیے کل والا پڑھیے 3 مرتبہ کل والا پڑھنے دے بعد وَوَهَبَ أَجْرَهُ لَنَا اُنہا ثواب سا کو بخش دیتے سو 3 دفعہ کل والا پڑھنے دے ثواب آکھا لگا کہ اللہ اس ثواب ہے صاحب قبرستان انہیں قبر اہل قبور کو پیش کرنا فرمایا فَقَسَّمَ عَلَيْنَا میرے رب نے برابر ثواب تقسیم کرتے سارے اہل قبور کو اللہ نے عطا فرمائے فرمایا فَهَذَا الَّذِي تَرَاهُ فرمایا جب اللہ کریم نے یہ ثواب برابر سب کو تقسیم کرتے عنایت فرمایا تَرَاهُ نصیب من ہو میں کو بھی ہوں ثواب بھی جو حصہ ملے جنہاں میں کو کل واللہ دے ثواب دا حصہ نصیب تھے اللہ میں کو جہنم میں جو گھڑ دے جنت دے داخلہ عطا فرما چھوڑے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور دے اندر اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ 12 جلدوں دے اندر مرکات شرح مشکات لکھی ہے 4 جلد دے اندر انہوں نے حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ قول نقل کیتے انہوں نے زندگی رہے کمال ہے آپ نے نقل کیتے کہ حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ میں دخلتو مقبرہ فی مکہ میں مکہ لے قبرستان میں داخل ہویا فرمیدن رات دا وقت ہے رات ڈھلی کھڑی ہے میں فرمیدن جس ویلے قبرستان گیا فوضعت راسی علی قبر میں ایک قبر دے اوتے سر رکھیا فنمت فرمیدن میں کو گھل آ گئی ہے فرمیدن جب میں قبر دے اوتے سر رکھے میں کو گھل رہی ہے رائیت اہل المقابر میں سارے قبرستان والے کو چم اور قبرستان کیا ہے جنت المعلی والا قبرستان مکہ والا قبرستان عام قبرستان نہیں جتنا صحابہ کرام موجود ہیں پہ اٹھا اہل بیت افراد اٹھا موجود ہیں پہ تو فرمایا اس قبرستان دے میں سارے اہل قبور کو لٹھم تو فرمایا میں لٹھم حلقتاً ہلکے بڑے بیٹھے ہیں سارے کٹھے تھے بیٹھے ہیں فرمایا فقلت قامت القیامہ میرے ذہن دے سوال گمان تھے کہ شاید کہ قیامت قائم ہو گئی ہے کیونکہ اذا القبور بعثرت قبر پھٹسن لوگ اٹھسن تو قیامت دا جہاڑا ہو سی تو جب میں اہل قبور کو لٹھم کہ
کہ سارے بیدار بیٹھے ہلکے بڑی بیٹھے. میرے گمان ہے کہ شاید کہ قیامت قائم ہو گئی ہے. جس ویلے میرے دل دے اوتے گمان گزرے تا قالو لا, سارے آکھن لگے کہ نہ قیامت قائم نہیں ہوئی. فرمیدن میں پوچھنا کیتم کہ بل اے حال کیا ہے, اے راز کیا ہے, اے معاملہ کیا ہے, اے ماجرا کیا ہے, ہلکے کیوں بڑی بیٹھے ہوئے, اٹھے کیوں بیٹھے ہوئے, بیدار کی رہے ہوئے. آکھن لگے ہاں اے گال نسنو, آکھن لگے ولیکن رجل من اخواننا, سارے ایک بھیرا ہے, اللہ نے کو زندگی بخشی ہے, اسا فوت ہو گئے ہیں, سارے اس بھیرا نے قرأ قل هو اللہ احد مرتن واحدہ, انہیں ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے, وجعل ثوابها لنا, اور انہیں ثواب ساکو بخش دیتے. فرمائے ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھنے ثواب ساکو بخش دیتے. فرمائے نحن نقتسمه منذ سنہ. اب نحن نقتسمه جملے دیتے غور کرو, عربی دا لفظ ہے, عربی گرامر دا قاعدہ ہے کہ جب کسی فعل دے ہوتے نقتسم فعل ہے, اور جب کسی فعل دے اندر استمرار پیدا کرنا ہوئے, دوام دمانہ پیش کرنا ہوئے, یہ مقصد بیان کرنا ہوئے کہ بابا فلاں زمانے کے گھنٹے آخر تک تمام دمانہ پیش کرنا ہوئے, تبال شروع دے اندر جملہ لا دیتا ویندے, اسم داخل کا دیتا ویندے, اور منذ ایک اسم دا لفظ ہے, فعل دے ہوتے ان لامر دا مقصد کیا ہا, من نحن نقتسمہ منذ سنہ. اے نحنو جناب اس دی ضمیر مقدم کرتے کو جملہ اسمیہ بڑھا دیتا, اور جملہ اسمیہ دے اندر استمرار دمانہ ہو دے, تمام دمانہ ہو دے, تو مطلب کیا بڑھا, مطلب اے بڑھا کہ جڑن کنو ساڑھے بھیران ایک دفعہ کل والا پڑھتے ساکو اسال ثواب کر دیتے, سال تھی گئے ثواب تقسیم بیٹھے کریں دو مکڑ دا نا ہی نہیں گھندا. سبحان اللہ, ایک سال تھی گئے ثواب تقسیم بیٹھے کریں دو, ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے دا, آج تک ثواب مکڑ دا نا نہیں گھندا, وہ ثواب بیٹھے تقسیم کریں دو باہم. اس واسطے اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ فرمائے میرے بندے دا شعار ہے, طریقہ کار ہے, جنہاں انہاں وچ انہاں دا کوئی عزیز دنیا تو کوچ کر میں دے, انہاں کو بھول دے کہے نہیں, بلکہ بہ کے کٹھ کر کے, یقولون جمع دسی گئے, بہ کے جمع ہو کے انہاں دے واسطے بخشش واسطے دعائی بھی کریں, مغفرت اور درجات بلندی دی التجا بھی کر چکے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک روایت ہے, آپ فرمائیں کہ قال من قرأ سورۃ الاخلاص مرتن, جڑا شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے, فکأنما قرأ ثلث القرآن, گویا کہ اس بندے نے قرآن دے ایک حصے دا ختم فرما گیا, یعنی وہ 10 سپارے پڑھنے دا ثواب عطا فرما دے. ومن قرأ مرتن, جڑا 2 مرتبہ پڑھے, آقا فرمایا فکأنما قرأ ثلثی القرآن, اللہ کو 2 حصے قرآن دی تلاوت دا ثواب عطا فرما چھوڑے نے. اور فرمایا ومن قرأ 3 مرات, جڑا شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ گنے, فکأنما قرأ القرآن کلو, آقا فرمانے گویا کہ مکمل قرآن دے ختم دا ثواب عطا فرما چھوڑے. ومن قرأ, اور میرے آقا فرمانے جڑا شخص کو 10 مرات 10 مرتبہ پڑھے, 10 مرتبہ پڑھے, بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ من یقوتت حمراء, اللہ سرخ رنگ دے پتھراں دا ایک محل تیار کریں دے, اور اس پڑھن والے بندے دے نا الاٹمنٹ کر چھوڑے دے. اوہل فی الخبر ہے, ایک روایت ہے کہ میرے آقا ارشاد فرمائے من قرأ سورۃ الاخلاص, جڑا شخص سورہ اخلاص کو پڑھ دے فی الفرائض, فرائض دے اندر کہ نماز پڑھ دے فاتحہ دے بعد سورہ اخلاص کو پڑھ دے, اور سورہ اخلاص میں محبت بھی کریں دے, فرمایا فرائض دے اندر پڑھ دے, اس دے بعد غفر اللہ لہو ولوالدہ, جڑا بندہ نماز فرائض دے اندر سورہ اخلاص دے تلاوت کریں دے, اللہ ایدی بھی بخشش کر دیں دے, اور اس دے پیو ماں دی بھی بخشش فرما چھوڑیں دے. اور فرمایا میرا کہ ومحا اسمہ من دیوان الاشقیاء, جڑا شخص نماز فرائض دے اندر فاتحہ دے بعد سورہ اخلاص دے تلاوت کرے دے, نبی علیہ السلام فرمائے اگر اللہ دی تقدیر دے ہاں یہ بدبخت لکھا ہوا ہے, شقی لکھا ہوا ہے, کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ دی خفیہ تدبیر ساڑھے حق کیا ہے, کہ آیا مرن دے بعد سے بدبخت ہونا یا خوش بخت ہونا. اگر اللہ دے ہاں, اگر لوح محفوظ دے اندر اللہ دی تقدیر دے ہاں بدبخت انسان لکھا ہوا ہے, تو نماز فرائض دے اندر سورہ فاتحہ دے بعد قرآن شریف پڑھنے نال اللہ دیوان اشقیاء وچ اس دا نام گڑ کے دیوان سعداء دے اندر داخل فرما چھوڑے دے. یعنی اگر اللہ نے بدبخت لکھے تو اللہ کو سعادت مند لکھ چھوڑے سی.
اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی حدیث پاک دراوین آقا فرمائے کنت اخشى العذاب، میرے نبی پاک فرمائیں آخری روایت ہے، ٹائم پورا ہو گیا، تقریباً 1 منٹ میری گھڑی دے باقی ہے، میں پورے وقت تے انشاءاللہ اپنا میک چھوڑ دے سا، توجہ نال آخری حدیث سماعت فرماؤ۔ میرے آقا فرمائیں کنت اخشى العذاب على امتی باللیل والنہار، دی رات میں کو میری امت تے عذاب دا خوف رہندا ہا کہ کہیں میرا رب میری امت کو پکڑ نہ گلے، کیونکہ سابقہ امم دنیا دے اندر ہی پکڑیا گیا اپنے بد اعمالیاں دی وجہ سے، دنیا ہی انہوں کو عذاب مل گیا۔ میرے محبوب فرمیندے میں کو بھی ہر ویلے خوف ہا کہ کہیں میرا رب میری امت کو پکڑ نہ گھنے اور عذاب مبتلا نہ کر دے، حتی جاء جبریل، یہاں تک ہے کہ جڑے جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، جبریل امین حاضر ہوئے اور حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام آتے فرمیندے عرض کردن بسورۃ قل هو اللہ احد، یہ سورت گھنتے آئے، فعلمت، محبوب فرمیندن ول میرے علم چے گل آ گئی، میں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ان اللہ لا يعذب امتی بعد نزولها، میرا رب فسخت مسخ دا عذاب اس امت کو کہنا تھا فرمے سی، ہاں انسان دے گناہ دی نحوست ضرور پہنچ سی۔ ایک بار یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ اسا عذاب تو بچ سکتے ہیں گناہ کر کے، ایسا نہیں، تو عذاب ان جڑے سابق امم تو تیر فسخت مسخ، یعنی بندر ہو وجنا، چہرے دا پھٹ وجنا اور انسان کو زندہ در گور زمین دے اندر کر دینا، اے دو عذاب اس امت ہوتے کہنا حسن معبود دا زمین ہوتے ہون دی وجوہات کنو، اس قرآن دی سورت نزول دی وجہ کنو، لیکن